غزوہ احد کے مقام پہ اختتام پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان کا جائزہ لیا۔ ایک بوڑھا صحابی حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے نہیں پایا۔ اس میدان میں اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ دیکھو بوڑھا صحابی سعد ابن ربیع نظر نہیں آتے، دیکھو شہید ہو کے کہیں اللہ کے جوار رحمت میں پہنچ چکے گے یا پھر زخمی گئے، جا کر تلاش کرو۔ میرے آقا کے اس اعلان پر ایک صحابی بھاگتے ہوئے گئے، احد کے ان بکھرے ہوئے لاشوں پہ کھڑے ہو کر کے کہنے لگے سعد ابن ربیع زندہ ہو تو جواب دے دو۔ کوئی جواب نہیں آیا۔ دوبارہ اعلان کیا سعد ابن ربیع زندہ ہو تو جواب دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ اعلان کیا سعد ابن ربیع زندہ ہو تو جواب دو، رسول اللہ تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ اسی دوران میں زخمیوں سے ایک ہاتھ یوں اٹھا اور کہا کہ اور تو کسی کے لیے زندہ نہیں ہوں، لیکن میرے آقا اگر مجھے یاد کرتے ہیں تو میرے زندگی کے چند سانسیں اب بھی ان کے لیے امانت ہے۔ اور پھر کہنے لگے سعد ابن ربیع اس کھڑے ہوئے اس شخص سے کہنے لگے ہے کاش کہ میں چلنے پھرنے کا قابل ہوتا، میں اللہ کے رسول کے پاس جاتا، لیکن آج میں شہادت پا رہا ہوں۔ میرے آقا کو یہ پیغام دینا، میرے آقا کو یہ پیغام دینا، آسمان کے ستاروں سے زیادہ، بارش کے قطروں سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ اللہ کے درود و سلام کو پیارے آقا آپ پر ہم جہالت کی زندگی گزار رہے تھے، آپ کے روشن تعلیمات نے ہمیں ہدایت پر لا کر کے کھڑا کر دیا، ہم جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے، آپ کے بہترین تعلیمات نے ہمیں جنتی بنا دیا۔ اور پھر وہ سعد ابن ربیع اس شخص سے کہنے لگے جاؤ اللہ کے رسول کے پاس، میرے پاس کھڑے ہو کر کے کیا کرتے ہو، جا کر کے اللہ کے رسول کا پیرا دو، کہیں تیر و تلوار اللہ کے رسول کو نہ لگ جائے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، ساری دنیا کو موت مارتی ہے، ساری دنیا کو بولو موت مارتی ہے۔ انسان جتنا بھی زندہ ہو موت آنے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، ساری دنیا کو موت مارتی ہے، لیکن میرے آقا کا سچا غلام شہید موت کو بھی مار کر کے رکھ دیتا ہے۔ قرآن نے کیا کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ یہ تو زندہ ہے اور شہادت وہ ہے۔ ہم حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر فخر کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی سربلندی کے لیے انہوں نے قربانی دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر فرماتے کہ میرا جی چاہتا ہے رائے خدا میں 70 مرتبہ شہید کر دیا جاؤں، 70 مرتبہ قتل کر دیا جاؤں، زندہ کر لیا جاؤں، پھر شہید کر لیا جاؤں، پھر زندہ کر لیا جاؤں، پھر شہید کر لیا جاؤں۔ یہ تو وہ عظیم منصب ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں فرما رہے ہیں۔